ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اگر ایمان آپ کے پاس ہے تو وہ غلطی جو پہلے کی تھی وہ دوبارہ نہیں ہونی چاہیے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ پہ پورا یقین ہے کہ آپ کا اللہ جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے اس نے آپ کے نصیب کو بھی تخلیق کیا ہے. جس نے نصیب کو تخلیق کیا ہے تو میرے بھائیوں جو نصیب میں ملنا ہی ملنا ہے اس کے لیے رونا دھونا 2 نمبری کی ضرورت ہی کوئی نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ جو جا رہے, آپ کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار تھی, اونٹ لے کے جا رہے تھے, حاجت پیش آئی, ایک بدو کو پکڑا دیا اونٹ. کہنے لگے یار تھوڑی دیر انتظار کر میں آتا ہوں. واپس آئے تو اونٹ تھا, اس کی مہار وہ لے کے نکل چکا تھا, چوری کر لی اس نے. بازار گئے ہانکتے ہوئے تو وہی مہار جو ان سی چیزیں تھیں وہ 2 دینار کی مل گئیں اور وہی والا تھا. اس نے پوچھا کون تھا؟ اس نے کہا جی عربی بدو آیا آ کے بیچ گیا. کہنے لگے واہ ربا, میں حلال 2 دینار دینا چاہتا سا, حرام لینا چاہتا سا. کہ بہت سے والدین کہتے ہیں آخر میں نے کس لیے محنت کرتا ہوں, تمہارے لیے کماتا ہوں. تم نے دیکھا ہے کہ جب میں رات کو آیا تو میری ٹانگیں کتنی سوجی ہوتی ہیں. تمہیں پتا ہے کہ میں صبح 8 بجے کا نکلا ہوا تھا اور میں 1 بجے آیا تھا. اگر بچہ وہ بول سکتا تو وہ کہتا پاپا دیٹ یو آر اسٹوپڈ. مجھے تو ایسا باپ چاہیے تھا جو مجھے گود میں رکھ کے مجھ سے یہ سنے کہ آج اسکول میں کیا ہوا, آج میری ٹیچر نے کیا بتایا, میں نے آج تتلی دیکھی, تتلی ایسے اڑ رہی تھی, تتلی تتلی. اچھا تم نے تتلی دیکھی, قلم اکٹھے تتلیاں پکڑی. یہ جو بات ہے نا ہم کماتے ہی اولاد کے لیے ہیں, اس سے زیادہ احمقانہ کوئی بات نہیں ہے. آپ مت کمائیے, پلیز مت کمائیے. میں یہ نہیں کہہ رہا نہ کمائیے, مینج کر لیں. بیسیکلی یہ بہت اہم نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا کس ڈیزگنیشن پر یا بیٹی کس ڈیزگنیشن پر پہنچتی ہے. یہ بات اہم ہے کہ وہ جس بھی ڈیزگنیشن میں پہنچتا ہے یا پہنچتی ہے وہ وہاں لوگوں کے ساتھ وہ کتنا انٹیلیجنٹلی اس پوزیشن کو یوز کر سکتا ہے. اس کا تعلق اس بات سے نہیں کہ کس بڑے عہدے پر فائز ہے. ہاں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ بڑے عہدے پر لانے کے لیے نہ کوشش کریں, پوری جدوجہد کریں, کوشش کریں, لیکن بڑے عہدے پر نہ آنے کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی ناکام ہے. اپنے بچوں کو آپس میں کمپیئر مت کریں, یہ بہت خطرناک بات ہے. کمپیئر کریں, دیکھو نا بھائی کتنا پڑھتا ہے, تم نہیں پڑھتے. یہ ایک ہڈن جیلسی بچوں کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے, جیلسی ڈیولپ ہو جاتی ہے بچوں کے اندر, اور وہ ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ کے اندر چلے جاتے ہیں. اور بچوں کے بارے میں آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ بچوں کی گروتھ کے دوران ایک پیریڈ ایسا آتا ہے کہ جس میں بچے نے آپ کی نافرمانی کرنی ہی کرنی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز صحیح نہیں ہے اور بچے کے لیے سیف نہیں ہے تو اپنی اتھارٹی یوز کر کے اس کو یہ مت کہیں, اس کے ساتھ آرگومنٹ کریں. اس کو کہیں بیٹا بیٹھو ہم اس بات پر بات کریں گے, اور آرگومنٹ کریں, اور اس کو اپرچونٹی دیں آرگو کرنے کی. کبھی کبھی آپ کو اپنے والد ہونے یا والدہ ہونے کے طور پر ایک ڈیسیژن کرنا پڑے گا, وہ بھی آرگومنٹ کے بعد یہ طے کر لیں کہ بیٹا ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں اور ایک چیز ہمارے درمیان سیٹل ہونی ہے کہ آخر میں اگر آرگومنٹ ہماری فیل ہو جائے تو پھر جو ابو کہیں گے وہ آپ نے کرنا ہے. لیٹ سیٹل ڈاؤن. نام پر, پیار کے نام پر اپنے بچوں کو بالکل مفلوج بنا دیتے ہیں, اپاہج بنا دیتے ہیں. تم نے نہیں اٹھنا, تم نے نہیں اٹھنا, نہ تم نے نہیں جانا, میں جاؤں گا. چھوٹی عمر میں بچوں کو انڈیپینڈنٹ کریں, لوگوں کے ساتھ آپ مانیٹر کرتے رہیں اس کو, وہ غلط لوگوں کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا ہو. اس کے بعض کا اس کے کلاس میٹس وغیرہ غلط ہوتے ہیں, جو تربیت یافتہ نہیں ہوتے, جن کا صحیح نہیں ہوتا, تو آپ اس پہ نظر رکھیں, خود نظر رکھیں, لیکن ان کو دیکھنے دیں. میری آبزرویشن ہے, بڑے وثوق کے ساتھ یہ رائے دے رہا ہوں کہ رچ بچہ, امیر گھر کا بچہ زیادہ کامیاب لائف میں نہیں ہوتا. لائف کی کامیابی کی بات کروں, وجہ یہ ہے اس کے گھر میں اے سی لگا ہے, بڑی گاڑی ہے, بنگلہ ہے, پیسہ ہے, سب کچھ ہے, اس کے پاس وہ آگے بڑھنے کی تڑپ اور پیاس نہیں ہوتی. زندگی میں آگے بڑھتا ہے کلرک کا بچہ, غریب کا بچہ, ریڑھی والے کا بچہ. وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے. جب کچھ نہیں ہوتا وہ خواب بناتا ہے, اور خواب بنا کے اپنے آپ کو اس خواب پہ لگا دیتا ہے. کہتے ہیں میرا بچہ بہت ضدی ہے. اصل میں آپ کا بچہ ضدی نہیں ہوتا, آپ خود ضدی ہوتے ہیں. بھنڈی کھاؤ بھنڈی, وہ کہتا ہے میں نے بھنڈی نہیں کھانی. نہیں تم بھنڈی کھاؤ, کہتا ہے میں نے بھنڈی نہیں کھانی. آپ کہتے ہیں کتنا ضدی ہے, لیکن آپ غور سے دیکھیں تو وہ ضدی نہیں, آپ ضدی ہیں. یہ آپ ضد کر رہے ہیں, بچہ ضد نہیں کر رہا. ہاں, بچہ ضد نہیں کر رہا, آپ ضد کر رہے ہیں. تو اس لیے بچے کو ایز این ایڈلٹ ٹریٹ کریں, جو اس کے اپنے, میں ابھی سونا چاہتا ہوں, نہیں, یہ کو سونے کا ٹائم ہے, اٹھو. ایز این ایڈلٹ ٹریٹ کریں.
اپنی مرضی کو غیر ضروری طور پر اس پر مت ٹھونسیں. بچہ کہتا ہے نا نہیں میں نے یہ لال رنگ کی شرٹ لینی ہے, یہ فیصلہ اس کو خود کر. بری لگتی ہے لال رنگ کی شرٹ, اچھی لگتی ہے, اتنے پھولوں والی اچھی لگتی ہے. بھائی آپ کو نہیں لگتی اچھی نا, اس کو لگتی ہے. اچھا بالفرض وہ غلط تجربہ کر رہا ہے, وہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے, لیکن سیف ہے نا, کوئی اس میں نقصان تو نہیں ہو رہا, تو اس کو اپنا تجربہ خود کرنے دیں. اگر آپ خیال کی بات سمجھ میں سب کو آ گئی کہ یہ جو لمحہ ہے, اگر میں خوش ہوں, اب میں اگلے لمحے میں قدم رکھ رہا ہوں, اگر میں اس میں بھی خوش ہوں اور پھر میں اگلے لمحے میں قدم رکھ رہا ہوں اور میں اس میں بھی خوش ہوں, اس طرح میں قدم بڑھاتا بڑھاتا زندگی کے آخری منزل تک پہنچ جاتا ہوں, تو پھر میری زندگی ٹھیک ہے, خوش گزری ہے. اس کے لیے مجھے سمجھ میں یہ آیا ہے کہ خوش رہنے کی سب سے اہم پری ریکوائرمنٹ یہ ہے ایکسیپٹنس, کہ جو کچھ ہے اس کو قبول کرنا جیسا وہ ہے. میں جا رہا تھا, دروازے میں میری ٹانگ لگی, درد ہوا بہت زیادہ, میں نے اس کو قبول کیا, یہ ہونا ہی تھا, ایسے یہ ہونا ہی تھا, میں نے اس کو قبول کیا. ہاں ریئیکٹ, اس کو میں رسپانس کروں گا, ریئیکٹ نہیں رسپانس کروں گا. اب وہ خون نکل رہا ہے, اس پہ پٹی باندھوں گا, درد ہو رہا ہے, میں درد کی دوائی لیتا ہوں. میں باہر گیا ہوں, پتہ لگا میرے بچے کے نمبر نہیں آئے تھے امتحان, اوہو سب کے بچوں کا داخلہ ہو گیا, میرے بیٹے کا داخلہ, ویسے میرے بچے ڈاکٹر ہی ہیں 3 تو اور وہ جو چھوٹا ہے. گھر کے اندر جی بھر کے رو لینا, لیکن دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا, کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو لوگ آپ کو لوٹ لیں گے. گھر کے اندر رکشے والا 20 مانگے تو تم 30 دو, شیمپو والا 2 مانگے تو تم 5 دو, بار 100 روپے مانگے تو تم 200 روپے دو, جوتے والا سالا پالش کرنے کے 50 مانگے تو تم 100 دو. اس پورا فضول خرچی میں پوری زندگی میں 2 لاکھ خرچ نہیں ہوتے, لیکن یہ 2 لاکھ ایکسٹرا خرچ کر کے تم جو سالا آدمی بن جاتے ہو نا, وہ کسی یونیورسٹی میں آدمی جا کے نہیں بنتا ہے, اور آپ تم 2 لاکھ بچاتے ہو. When a man doesn't know how to do a thing, تو اللہ اسے وہاں فیل کرے گا ہی کرے گا, تاکہ اس کا اس فیلڈ میں سکل اچھا ہو جائے. تو فیلئر کو اتنا یہ ذلیل قسم کا کانسیپٹ کیوں دیا ہوا ہے؟ ہار گیا, ہارنا کچھ نہیں ہوتا بیٹا, تجھے ایک چیز آتی نہیں ہے, اس لیے تجھے وہاں سے اگر گزار دیا تو آگے بڑی بلا مار دے گی تجھے, خلاص. فیلئر از نتھنگ, جسٹ ٹو ٹرین یو